بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منزہ سعید اسلامی ڈپارٹمنٹ سے. ٹیسٹ نمبر 3 ہے فرسٹ ایئر کلاس. حصہ معروضی. رشتہ داروں کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عزیز، اقارب، دوست یا رشتہ دار، اقارب. دوسرا MCQs ہے میراث میں حقدار ہیں ہمسائے، ہم سفر، رشتہ دار یا دوست. تو رشتہ دار میراث میں حصے دار ہیں. جار ان کے معنی ہیں بھائی، رشتہ دار، ہمسایہ یا پڑوسی. ہمسائے کو جارن کہا جاتا ہے. ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، یونانی، عربی، لاطینی. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. پانچواں MCQs ہے دشمن کے حملے کے خلاف کی جانے والی جنگ کہلاتی ہے قتال، مسلحانہ جہاد، دائمی جہاد یا مدافعانہ جہاد. تو دفاع کی صورت میں اگر جنگ کی جائے یا جہاد کیا جائے تو وہ مدافعانہ جہاد کہلائے گا. تالیف کے معنی ہیں تعاون کرنا، بگاڑنا، دشمنی کرنا یا مائل کرنا. تو اس کا ہے مائل کرنا. قرآن حکیم نے تبلیغ کے کتنے طریقے بتائے ہیں؟ 2، 4، 3، 5. تو قرآن پاک میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں. موعظہ سے مراد ہے سننے والا، دیکھنے والا، نصیحت کرنے والا یا حکم چلانے والا. نصیحت کرنے والے کو موعظہ کہا جاتا ہے. تبلیغ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، یونانی، عربی یا لاطینی. عربی زبان کا لفظ ہے. جیشن کے معنی ہیں لشکر، جشن منانا، شور کرنا یا دیکھنا. تو اس کا معنی ہے لشکر. حصہ انشائی. مختصر سوالات کے جوابات ہیں. قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ قوم وطن، نسل اور زبان کی بنیاد کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. امت ایسا گروہ جو ایک عقیدے کی پیروی کرتا ہے اور ایک نبی یا رسول کے ماننے والا ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے خراج اور عشر میں کیا فرق ہے؟ سرکاری زمین کی پیداوار سے جو رقم غیر مسلموں سے وصول کی جاتی ہے زکوٰۃ کی شکل میں خراج کہلاتی ہے، اور عشر وہ زکوٰۃ ہے جو زرعی پیداوار پر مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے. یہ پیداوار کا 10واں حصہ ہے جو سال کی مدت پوری ہونے پر لیا جاتا ہے. امت مسلمہ پر قرآنی آیت لکھیں. آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. سوال نمبر 4 ہے جزیہ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ اسلامی ریاست میں جو ٹیکس یا رقم غیر مسلموں سے وصول کی جاتی ہے جزیہ کہلاتا ہے. اس کے بعد وہ اسلامی ریاست میں آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اور کسی بھی ملک کے مقامی لوگ اسلامی ریاست میں رہتے ہوں تو وہ قیمت جو ادا کریں گے وہ ٹیکس کہلائے گی. جہاد کے 2 مقاصد کیا ہیں؟ دین کی سربلندی، دین کے سربلند کرنا، اللہ کی خاطر لڑنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا. اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے فتنے کا خاتمہ. تبلیغ کی شرائط کیا ہیں؟ ایمان کی پختگی کا ہونا ضروری ہے. قولی شہادت زبان سے اس بات کی گواہی دی جائے، نیک نیتی یا خلوص نیت، اور عملی شہادت عملاً کر کے بھی دکھایا جائے. جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. جہاد لفظ جاہدہ سے نکلا ہے، معنی ہے کوشش کرنا. دین کی سربلندی کی خاطر لڑنا یا دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے. جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ ذاتی مفاد کی خاطر کی گئی لڑائی جنگ ہے، چاہے وہ دنیوی لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیٹ کے لحاظ سے ہو. اور دین کی سربلندی کی خاطر لڑائی لڑنا جہاد کہلاتا ہے. ذمہ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو ذمہ کہا جاتا ہے، اور اسلام نے ان کے حقوق بھی متعین کیے ہیں. شہریوں کے 4 حقوق لکھیں. حفاظت جان، حفاظت مال، معاشی تحفظ اور حق آزادی رائے. یعنی کہ ایک شہری اپنی جان کی حفاظت کا حق رکھتا ہے، مال کی حفاظت کا حق رکھتا ہے، معاشی طور پر اس کو آزادی دی جائے اور تحفظ دیا جائے، اور اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق دیا جائے. رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا رشتہ مواخات کہلاتا ہے. سوال نمبر 12 ہے اخوت کے بارے میں آیت لکھیں. آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ. بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں.
سوال نمبر 13 ہے اخوت کے کوئی سے 4 تقاضے لکھیں۔ دل آزاری نہ کی جائے، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا دل نہ دکھائے، غیبت نہ کی جائے کیونکہ غیبت بہت بڑی برائی ہے، بہتان نہ لگایا جائے اور بہتان کی سزا اسلام میں حد قذف 80 کوڑے ہے، اور برے القاب سے نہ پکارا جائے، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مبلغ کے 4 اوصاف۔ ایک مبلغ جس میں خصوصیات یا اوصاف ہونے چاہیے، ان میں ہے کامل ایمان۔ مبلغ کا ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کا باعمل ہونا ضروری ہے، اس کی نیت کا پرخلوص ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے صبر و استقامت کا، کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ سوال نمبر 15 ہے امت مسلمہ کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں۔ امت مسلمہ آخری امت ہے اور قرآن پاک میں اس کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔